اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے قیامت کا، کہ قیامت کب آئے گی یا قیامت کی کیا کیا نشانی ہے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ دنیا جہاں میں ہمارے جو مذہبی دانشور ہیں انہوں نے قیامت کے بارے میں طرح طرح کی نشانیاں بیان کی ہیں، لیکن یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ان میں کوئی بھی ایسی نشانی نہیں ہے جو آخری کتاب قرآن حکیم کے ساتھ حقیقت رکھتی ہو یا اس کے ساتھ مطابقت رکھتی ہو۔ تو آئیے ہم تھوڑا سا قرآن حکیم کی ان آیات کا وضاحت کر لیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے بارے میں کیا تاکید بیان فرمائی ہے۔ میرے سامنے ہے سورہ اعراف، آیت نمبر ہے 187۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الساعة ایان مرساها قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو ثقلت فی السماوات والارض لا تأتیکم الا بغتة یسألونک کأنک حفی عنها قل انما علمها عند اللہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ ترجمہ آپ ملاحظہ فرما لیجئے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی، کس وقت ہے، اس کا ٹھہراؤ کب ہے، تو آپ فرما دیجئے اس کی خبر تو صرف میرے رب کے ہی پاس ہے، وہی کھول دکھاوے گا اس کو اپنے وقت پر۔ ثقلت فی السماوات والارض، یہ بات بھاری ہے سماوات پر اور زمینوں پر۔ لا تاتیکم الا بغتہ، تم پر آوے گی اور بے خبر آوے گی۔ یسألونک کأنک حفی عنہا، تجھ سے پوچھتے اس طرح ہیں، لگتے ہیں گویا کہ آپ نے اس کے بارے میں تلاش کر رکھی ہے یا ریسرچ کر رکھی ہے۔ قل انما علمها عند اللہ ولکن اکثر الناس لا يعلمون، آپ کہہ دیجئے کہ اس کی خبر صرف خاص اللہ کے پاس ہے لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھ پاتے۔ اسی ضمن میں ایک اور آیت بھی ہے بالکل اسی طرح جو سورہ نازعات میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، وہ بھی سن لیجئے۔ یسألونک عن الساعة ایان مرساها فیما انت من ذکراها الى ربک منتہاها انما انت منذر من یخشاها کأنہم یوم یرونها لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاها۔ ذرا ترجمہ بھی ملاحظہ فرما لیجئے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پوچھتے ہیں وہ عن الساعہ، گھڑی کب آئے گی۔ ساعت کہتے ہیں وقت کو یا گھڑی کو، تو جہاں بھی انہوں نے ترجمہ کیا گیا ہے اس کو قیامت سے ہی مطابقت رکھی گئی ہے۔ ایان مرساہا، اس کا ٹھہراؤ کب ہوگا، تو کس بات میں اس کے مذکور سے تیرے رب تک ہے پہنچ اس کی، اور تو ڈر سنانے کو ہے جو اس سے ڈرتا ہے۔ ایسا لگے گا جس دن دیکھیں گے اس کو کہ دیر نہیں لگی ان کو مگر ایک شام یا صبح، یعنی اس وقت سپیس ہی ختم ہو جائے گا جب قیامت آئے گی کہ ہم ابھی جو ہم نے 80 90 سال 100 سال 1000 سال گزارے ہیں وہ گویا ٹائم تھا ہی نہیں، وہ محض ایک لمحہ تھا، یا صبح کا لمحہ تھا یا شام کا لمحہ تھا۔ ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہم ہر وقت غیب غیب کہہ کے تکرار کرتے ہیں کہ جی غیب کا علم اللہ کے پاس ہے۔ یہ بات ہم کو ایز اے مسلمان سمجھنا چاہیے کہ غیب کے دو حصے ہوتے ہیں۔ ایک غیب کہتے ہیں پوشیدہ اشیاء کو، مثال کے طور پر میں اس کمرے میں بیٹھا ہوں لیکن ساتھ والے کمرے میں کیا ہو رہا ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ بھی غیب ہے۔ یہ ایسا غیب ہے جو اس بات کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے کہ میں ایسا علم حاصل کر لوں کہ ساتھ والے کمرے میں جو ہو رہا ہے، جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں وہ میرے علم میں آ جائیں۔ تو آج کے دور میں ایک سیدھا سادہ طریقہ ہے کہ آپ خفیہ کیمرے لگا دیجئے، ایک ایک چیز آپ کے سامنے روشن ہوتی چلی جائے گی، آوازیں بھی آئیں گی، تصویریں بھی آئیں گی، تمام ایکٹیویٹیز آئیں گی۔ تو غیب کے معنی یہ نہیں ہے کہ غیب کا مطلب ہوتا ہے پوشیدہ،
اور اللہ تعالیٰ کا ایک اپنا غیب ہے جو اللہ رب العالمین کا ذاتی علم ہے. وہ حتیٰ کہ آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین بھی ہیں، رحمت للعالمین بھی ہیں، اللہ رب العالمین کے محبوب بھی ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے قیامت کا کوئی علم اور کوئی نشانی نہیں بیان فرمائی. اللہ تعالیٰ تو خود کہہ رہے ہیں، وہ آپ سے لوگ سوال کر رہے ہیں گویا کہ آپ نے اس کے اوپر ریسرچ کی ہے، آپ انہیں فرما دیجئے اس کا علم صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے. یہ ہے غیب حقیقی جس کا کوئی مخلوق یا مخلوق کا کوئی بھی علم ادراک نہیں کر سکتا. تو یہاں اب جو بات سمجھنے کی ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. کائنات میں ہر وہ شے جو اللہ رب العالمین کے لفظ کن کے بعد وجود میں آئی، کن کہہ کر کائنات تخلیق، یہ ساری کی ساری ایک نقطے میں یعنی لفظ کن میں قید ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہیں. مثال کے طور پر انسان پہاڑ سے بھی منسلک ہے، معدنیات سے منسلک ہے، پانی سے منسلک ہے، انسان روشنیوں سے منسلک ہے. سورج اور انسان کا کوئی آپس میں رشتہ نہیں ہے لیکن انسان سورج کا محتاج ہے. چاند اور انسان کا کوئی رشتہ نہیں ہے لیکن انسان چاند کا محتاج ہے. سمندر چاند کی وجہ سے جوار بھٹک آتے ہیں، اس سے نئی نئی تغیرات اور تبدیلیاں آتی ہیں. اسی طرح ستاروں کا جو کروڑوں میل کے فاصلے پر ہے، انسان ان ستاروں کے ذریعے وہ اپنا مشاہدہ کرتے ہیں اور اپنے راستوں کو تلاش کرتے ہیں. تو یہاں غیب کا مطلب ہی یہی ہے اللہ رب العالمین کا علم، اس کے علاوہ غیب کی کوئی حیثیت نہیں ہے. قیامت کیا ہے؟ وہ صرف غیب کا علم ہے اور وہ اللہ کے پاس ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی ایسا بیان نہیں فرمایا. جتنی روایات بنی ہیں، جتنے کچھ لوگوں نے موضوعات بنائے ہوئے ہیں، یہ خود ساختہ ہیں، تیرے میرے کے دیے ہوئے ہیں اور یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ قرآن نے کیا گارنٹی دی ہے. اب آئیے اس امر کی طرف کہ اللہ رب العالمین نے قیامت کے بارے میں کیا گارنٹی دی ہے. اب وہ فرما رہے ہیں سورہ نمل آیت نمبر 82، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ. کیا ترجمہ ہوا؟ اور جب بات ان پر آ پڑے گی یعنی کمپلیٹ ہو جائے گا ٹائم، ہم زمین سے ان کے لیے ایک چوپایا نکالیں گے، 4 پائے جس کے ہوں گے، جانور نکالیں گے. چوپایا جانور کو کہتے ہیں جیسے بکری، بھیڑ، ہاتھی، گھوڑا وغیرہ 4 پائے ہیں نا. وہ اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں ہم زمین سے ان کے لیے ایک چوپایا نکالیں گے یعنی جانور نکالیں گے جو لوگوں سے کلام کرے گا، باتیں کرے گا. یہ کوئی اتنا منطقی اس کا ترجمہ نہیں ہے، بہت ہی آسان سے ترجمہ ہے. دابتم من الارض تکلمہم، اور ان سے ہم کلام ہوگا، باتیں کرے گا، اس لیے کہ لوگ ہماری آیات کا انکار کرتے رہے ہیں اور ایمان نہیں لاتے تھے. تو قیامت کے بارے میں حقیقت یہ سامنے آئی کہ باقی جو بھی کچھ قیامت کے تذکرے ہیں ان کی حیثیت صرف قیاسی ہے، رائے شدہ ہے، جبکہ حقیقی یہ ہے کہ آپ انتظار کیجئے اس جانور کا جو زمین سے نکلے گا اور انسانوں سے باتیں کرے گا. ابھی تک وہ جانور نہیں نکلا، لہذا اب ویٹ کرنا ہے نا قیامت کا، تو اس جانور کا ویٹ کریں. تو یہ آج اس نشست میں میں اسی لیے عرض کروں گا کہ قرآن حکیم کو اپنی زندگی میں پیوست کر لیں، ہر وقت قرآن حکیم کے بارے میں غور و فکر کریں. اللہ تعالیٰ راستے کھول دیں گے. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں جو لوگ ہمارے لیے جد و جہد کرتے ہیں ہم ان پر اپنے راستے کھول دیتے ہیں. آج کی ہماری نشست مکمل ہوتی ہے. اللہ حافظ و ناصر.